السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ کل ہم نے سورہ سبا مکمل کی تھی۔ آج اس مختصر وقت میں اس کے اہم موضوعات، عنوانات، اور وہ بھی صرف اختصار کے ساتھ عرض کرتے ہیں، تو آپ سے توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مکمل قرآن پاک اور پھر سورہ سبا کے جو بھی ہم نے واقعات سنے، مکمل کیے اور رہنمائی حاصل کی، اور ابھی بھی وہ رہنمائی کے طور پر ہی پیش کیے جا رہے ہیں، تو اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان پر شرح صدر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کی۔ مقصد، ہمیں اللہ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیے، جب تک مرکز کا تعین نہ ہو کہ کس مرکز کے تابع ہیں ہم، اس وقت تک ہم نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ پہلے ہمیں مرکز طے کرنا پڑے گا۔ مرکز اللہ کی ذات ہے۔ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں اور ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، یہ اسی مرکز کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ ہمیں تربیت کر کے، ہمیں سچی رہنمائی دے کر اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ سے کیوں جوڑنا چاہتے ہیں؟ اس میں ایک عنوان بس مختصر یہ کافی ہے، جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ اس کے مالک ہیں، اور اللہ رب العزت ہی کی اس پہ گرفت ہے، تو پھر اسی کی تعریف ہونی چاہیے۔ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، ہر جگہ اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کی گرفت اتنی گہری ہے، ایک تو ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جاتی ہے، اور پھر اس کائنات میں، آسمان اور زمین میں ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ یہ اللہ نے کائنات کے ساتھ اس پر جو گرفت پہ اللہ کی گرفت ہے، اس کو ارشاد فرمایا، اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ قیامت کا انکار کیسے کر سکتے ہو تم؟ یعنی اللہ نے جب سب کچھ پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے تو یوم احتساب بھی تو ہوگا نا، یوم الدین آئے گا، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے دونوں جماعتوں کا تعارف کروا دیا۔ ایک وہ جماعت جو اللہ کی ہے، سچی جماعت، آمنوا وعملوا الصالحات، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ نے مغفرت رکھی ہے، اچھا رزق رکھا ہے۔ دنیا اور آخرت میں جو ترقی ہے، دنیا میں وسائل کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، یعنی جو انسانی وسائل ہیں، اور پوری انسانیت کے لیے ان کو تقسیم کرنا ہے، عدل کا نظام جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ نے مومنوں کو یہ عزت دی کہ مومن قائم کریں گے۔
سچی جماعت قائم کرے گی۔ اور ان کے مقابلے میں جو جھوٹی جماعتیں ہیں، سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو سچی جماعتوں کا انکار کر کے ان کو شکست دینا چاہتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، رجز علیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اس لیے اصل جو کامیابی ہے وہ سچی جماعت ہے۔ اللہ نے اس سچی جماعت کا تعارف کروایا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ جو پورا رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے دو عنوان بنا دیے، ایک تو فضل دیا ہم نے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور فضل کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہے۔ فضل کیا ہے؟ عدل کے نظام قائم کیا، اعلیٰ سیاسی اور معاشی نظام قائم کیے، پھر صرف سیاسی اور معاشی نہیں، سائنسی بھی قائم کی، ایجادات کی، جس کی تفصیلات آپ سن چکے۔ سلیمان علیہ السلام نے جو نظام قائم کیا، اللہ نے ہر چیز کو ان کے تابع کر دیا، ہواؤں کو انہیں تابع کر دیا، جنات کو ان کے تابع کر دیا، اور اس کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ لیکن ان بزرگوں نے جو سسٹم قائم کیا وہ اللہ کی پہچان کا قائم کیا، عدل کا نظام قائم کیا، ایجادات کر کے انسانیت کو ترقی کے راستے پہ ڈال دیا، یہی اصل میں سائنس۔ لیکن ان کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا، جو مقابلے کی طاقتیں تھیں، ان کا تعارف کروا دیا۔ اللہ کی نعمتیں جب عام ہوتی ہیں تو شکر ادا کیا جاتا ہے، لیکن قوم سبا کا مستقل عنوان بنا کر، جو سورت کا نام بھی ہے، اللہ نے نعمتوں سے نوازا، وسائل سے نوازا، سائنس سے نوازا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ متکبرین ہو گئے، اور تکبر کا نتیجہ نکلا کہ تباہ و برباد ہو گئے، اپنا سیاسی نظام تباہ کر لیا، معاشی نظام تباہ کر لیا، ایون سماجی نظام بھی تباہ کر لیا۔ اللہ رب العزت پھر جگانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ بھی اسی مشن پر آئے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو دنیا میں بھیجا گیا، پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا۔ آپ پوری انسانیت کے رہنما ہیں، اور ان کے لیے یعنی انسانیت کے لیے سسٹم قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا سسٹم جو ترقی کا نظام ہے۔ لیکن یہ انسان پھر بھی اللہ کی اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے نبیوں کا انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ چیلنج دیتے ہیں نبیوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا متى هذا الوعد، جس وعدے کی تم بات کرتے ہو آئے گا، یعنی کوئی انقلاب آئے گا، ہمیں شکست ہوگی یا قیامت آئے گی، تو لاؤ، لا کے دکھاؤ۔ اللہ نے فرما دیا یاد رکھو یہ آئے گا، لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے، قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، اس کا وقت طے شدہ ہے، لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون۔ اور پھر سب سے بڑی بات شیطانی جماعتوں کی سوچ اللہ نے ارشاد فرما دی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ، اصل میں وہ اس قرآن پاک پر اور پھر اس سے پہلے جو تینوں کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، اصل میں اس پر ایمان ہی نہیں لانا چاہتے۔ ایمان کیوں نہیں لانا چاہتے؟ اللہ نے تفصیلات اس کی آگے ارشاد فرما دی۔ ایک تو اس لیے کہ ان کے دماغوں پر مفادات سوار ہیں، ظالمانہ نظام وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، انسانی حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے بہترین لوگ ہیں، کیونکہ مال و دولت ہمارے پاس ہے، وسائل ہمارے پاس ہے، اولاد ہمارے پاس ہے، پارٹی ہمارے پاس ہے، ہم کثرت میں ہیں۔ اللہ نے سب کا انکار کر کے ارشاد فرما دیا یاد رکھو ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر،
جس رزق پر تم گمن کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، اس کا مالک اللہ ہے۔ اور اللہ کے سامنے وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفیٰ، اللہ کے سامنے کوئی مال، کوئی اولاد، کوئی مال و اسباب، وسائل، یہ جتنی دنیاوی تعجشات ہیں، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے حیثیت ہے تو وہ تقوی کی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت کی ہے۔ لہٰذا آپ الرٹ ہو جاؤ، ایک دن ایسا آئے گا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ آج وسائل پر تکبر کرنے والوں، غرور کرنے والوں، اپنی پارٹیوں پہ غرور کرنے والوں، اولاد پہ غرور کرنے والوں، ایک دن آئے گا جب تمہیں شکست ہوگی اور قیامت کا منظرنامہ بھی سامنے آ گیا، پھر کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، سب وہاں پہ بے بس ہوں گے۔ اور اللہ کہیں گے وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ تم جھٹلاتے تھے اللہ کے عذاب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج اس کا مزہ چکھو۔ اللہ رب العزت نے آخری رکوع میں دو عنوان بنا دیے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی اس کا عنوان بنا دیا کہ دعوت کا ہدف صرف ایک ہے، ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی جماعت تیار کی، جو صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ 13 سالہ جو مکی دور ہے، جس کو حضرت الامام شاہ ولی اللہ خلافت باطنہ کہتے ہیں، یہ سچی جماعت کی تیاری کا دور ہے، اور اس پہ بڑے بڑے الزام لگے، اعتراضات ہوئے، برے الفاظ سے آپ کو یاد کیا گیا، لیکن اللہ نے خود جواب دے دیا کہ آپ سچے ہیں، سچی رہنمائی میری طرف سے ہے، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ اللہ کی رٹ قائم ہو کے رہے گی، حق غالب ہو کے رہے گا، سچ غالب ہوگا، عدل غالب ہوگا، عدل کا سیاسی اور معاشی اور سماجی نظام غالب ہوگا، اور یہ سارے مکہ کے سردار بھی اور بین الاقوامی سطح پر کیسر و کسریٰ بھی شکست کھا جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے آخر میں جو آیات ہیں اس میں سچی رہنمائی یہ ارشاد فرما دی کہ یہ کفار، یہ منافقین، یہ مشرکین، ظالم اصل میں اللہ پر یقین نہیں رکھتے، شک رکھتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی تسلسل ہے ان ظالموں کا، جو نمرود، فرعون، فرعون مصر، اور پھر ابو جہل، اور پھر اس کے بعد کیسر و کسریٰ، اور آج کا دور یورپ کا جو دور ہے، جو ظالم بھیڑیے دنیا میں آج غالب ہیں، جن کی سرپرستی آج برطانیہ اور امریکہ کر رہا ہے، یہ صلیبی جنگیں ہیں، یہ تسلسل ہے ان کا۔ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، یہ منکرین ہیں۔ یہی وہ طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں، جو ظلم کے نظام غالب کر کے انسانی وسائل پر قبضہ رکھنا چاہتے ہیں، انسانی حقوق چھیننا چاہتے ہیں۔ لہذا محتاط رہیے، الرٹ رہیے، اس کے مقابلے میں اللہ کی رہنمائی کو سمجھیے، قبول کیجیے، اور اسی پہ آج بھی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.